ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائے. پچھلی بار حاضری کے موقع پہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے تعلق کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. جب تک ہماری زندگیوں سے گناہ نہیں نکل جاتے، اللہ کی نافرمانی ہماری زندگی سے دور نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہمیں اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعلق اور قرب نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی. اب زندگیوں سے گناہ کیسے نکل جائیں، ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پہ آ جائیں، ہمارا نفس گناہوں سے پاک ہو جائے، ہمارا نفس گناہوں سے پاک ہو جائے، جس کا مطالبہ قرآن مجید نے ہم سے فرمایا ہے. قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے گندگیوں سے پاک اور صاف کر لیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اب یہ کامیابی اسی وقت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے قرآن مجید کے حکم کے مطابق جب ہمارے اندر سے گناہ نکل جائیں، جب ہمارے اندر سے اللہ کی نافرمانی دور ہو جائے. اب کون سا وہ طریقہ ہے جس سے ہماری زندگیوں سے گناہ نکل جائیں؟ اللہ ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما دے. تو قرآن مجید میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز وہ اللہ کی یاد ہے، وہ ذکر اللہ ہے. کہ جو لوگ اللہ کی یاد کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے اللہ کی نافرمانی نکل جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں روح عطا فرمائی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے سوال کرتے ہیں نبی روح کے بارے میں، روح کیا ہے؟ انہیں بتاؤ کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے. اب یہ روح ہماری جب بیمار ہوتی ہے اس وقت ہم سے اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہوتی ہیں. جب روح کو اس کی غذا ملنی بند ہو جاتی ہے تو یہ گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے. اس کے اندر گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں. پھر اس کا نفس اسے گناہوں کے اوپر، اللہ کی نافرمانی کے اوپر ابھارتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے، اس لیے کہ روح کمزور ہو چکی ہے، روح کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا. کتنے لوگ ہیں، پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی کہ ان کا ذکر میں بیٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، ان کا مسجد میں آنے کو دل ہی نہیں کرتا. مسجد کی طرف 2 قدم خود بتاتے ہیں کہ ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف جب قدم اٹھتے ہیں تو ہم سے قدم نہیں اٹھائے جاتے. طبیعت کے اوپر بڑا بوجھ آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی روح کو گناہوں سے ملوث کر لیا، گناہوں سے گندا کر لیا، جو اس کا اصل مقصد تھا وہ پورا نہیں کیا. انسانی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ فطرتاً کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. یہ بات ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ ہماری فطرت میں اللہ کی اطاعت ہے، ہماری فطرت میں اللہ کی فرما برداری ہے، ہماری فطرت میں اللہ کی تابع داری ہے. جو ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں،
اللہ کا حکم توڑتے ہیں جو ہم فطرت کے خلاف کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں سے سنا کہ جب وہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں آتے ہیں، پہلی بار آئے، کبھی اللہ کے ذکر کی مجلس میں ان کو آنے کا موقع نہیں ملا، تو بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا نام لیا، بڑا سکون مل گیا، ہماری طبیعت میں سکون آ گیا، ہماری طبیعت میں اطمینان آ گیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے رب کا فرمان حق ہے، سچ ہے، جب تم اللہ کی یاد میں بیٹھو گے اللہ تمہیں دلوں کا اطمینان نصیب فرمائے۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اصل روح کی فطرت تھی اس کی طرف اس کو لے کر آئے، تو اللہ نے سکون نصیب فرما دیا، اطمینان نصیب فرما دیا۔ اور گناہ کرنے والا انسان زندگی بھر اسے سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ظاہری سکون اس کے چہرے سے نظر آئے گا کہ اس کو بڑا سکون ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی دن رات کرنے والا، نماز چھوڑنے والا، حرام کھانے والا، سود پہ لوگوں کو پیسے دینے والا اور لوگوں کے ساتھ فرار اور دھوکے کرنے والا، اسے زندگی بھر کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نافرمانی کے اندر سکون ہے ہی نہیں۔ اللہ اسے سکون چھین لیتے ہیں۔ دنیا کا عذاب اس کے اوپر، جو گناہ گار کے اوپر جو مسلط ہوتا ہے، سب سے بڑا عذاب یہ کہ اللہ اسے زندگی کا سکون نصیب چھین لیتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کے پاس کتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے، یہ اس سکون کو چھیننے کے لیے اپنی فوجوں کو ان کے اوپر حملہ آور کے لیے تیار کرتا ہے، سکون لینے کے لیے کہ اللہ ذکر کرنے والے کو کتنا سکون اور اطمینان نصیب فرماتا ہے۔ تو ہماری فطرت میں اللہ کی اطاعت ہے، ہماری فطرت میں اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ نے روح بھی آسمان سے اتاری ہے اور اس کی خوراک بھی آسمان سے اتاری ہے۔ زمین کو، جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کی خوراک بھی مٹی سے پیدا کی ہے، تو ہم روح کو گناہوں کے اندر ملوث کر کے اس کو خراب کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اور احادیث بتاتی ہیں کہ روح کی اصل خوراک جو ہے وہ اللہ کی یاد، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے بار بار مطالبہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم کثرت سے ذکر کرو۔ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس عربیہ میں خطوط لکھے، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اپنے مدارس میں اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی مدارس قائم کرو، پوری جماعت قائم کرو جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اتنا انہیں ذوق اور شوق تھا، ان کے حالات زندگی میں لکھا، آخری عمر کے اندر تو اللہ کے نام کی مجالس قائم کرنے کا انہیں جنون ہو گیا تھا، خود سفر کر کے ملکوں کے اندر گئے کہ اللہ کے نام کی مجالس ذکر ہر مسجد میں شروع ہو جائے۔ تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا حضرت کے خط کا کہ حضرت سارا دن ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم حدیث پڑھاتے ہیں اور ہم دوسری دعائیں سکھاتے ہیں طلباء کو، یہ ذکر نہیں؟ آپ کس ذکر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو ذکر ہے۔ تو حضرت نے دوبارہ ان کو جواب لکھا ان کے خط کا، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا جس ذکر کی آپ بات کر رہے ہیں اس ذکر کا انکار نہیں ہے، یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ حضرت نے مثال دے کر بات سمجھائی، فرمایا ایک شخص کا معدہ خراب ہو اور اس کو مکھن اور مرغن غذائیں کھلائی جائیں، اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے جب معدہ ٹھیک ہوگا پھر اسے مرغن غذائیں کھلائی جائیں گی تو اسے فائدہ بھی ہوگا، اس کے جسم کے اندر نشو و نما بھی پیدا ہوگی۔ اسی طرح آج ہم سب کے دیندار طبقہ دوسرے، ہمارے اندر روحانی امراض ہیں، ہمارے روحانی معدے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے اندر حسد، ہمارے اندر بغض، ہمارے اندر دنیا کی محبت، ہمارے اندر دنیا کا لالچ، یہ ساری چیزیں ہمیں خراب کر چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے جس طرح حکیم سے معدے کا علاج کرایا جائے گا خاص دوائی کے ساتھ، اسی طرح مجالس ذکر، اللہ کا نام لینے سے، اللہ کی ضرب لگانے سے تمہارے روحانی معدے درست ہوں گے۔ جب شفا یاب ہوں گے پھر تم قرآن پڑھاؤ گے، تمہارے قرآن پڑھانے میں مزہ ہی الگ ہوگا، پھر تم حدیث پڑھاؤ گے، تمہاری حدیث پڑھانے میں مزہ ہی الگ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ہزاروں کتابوں کے مصنف، آج کا ہر عالم ان کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہے۔ اتنے بڑے علامہ، ایک دن مراقبہ کیا کہ میں اتنا علم کا کام کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں؟ خود فرماتے ہیں کہ مجھے میری نیت کے اندر فطور نظر آیا،
میری نیت خراب نظر آئی تو مجھے پریشانی ہوئی کہ میں کہاں جاؤں کہ میری اصلاح ہو جائے، کہاں جاؤں مجھے اللہ کا تعلق مل جائے، کہاں جاؤں مجھے اللہ کی محبت مل جائے، میرے دل میں غیر اللہ نکل کر اخلاص کا اعلیٰ درجہ آ جائے۔ فرماتے ہیں میں اس وقت کے بڑے جو اللہ والے تھے، جو لوگوں کو اللہ کا نام سکھاتے تھے، ان کی خدمت میں گیا، ان سے تعلق قائم کیا، ان سے بیعت کا تعلق قائم کر کے انہیں ساری بات اپنی عرض کی۔ انہوں نے مجھے فرمایا، میرے شیخ نے مجھے فرمایا کہ درس و تدریس فی الحال چھوڑ دو۔ کہتے درس و تدریس مجھے چھڑوا کر 11 سال کی خلوت میں بٹھایا، صرف مجھے باہر اپنی ضروریات کے لیے نکلنے کی اجازت تھی۔ 11 سال کی خلوت میں مجھے اللہ کا نام سکھایا، اور 11 سال کی خلوت کے بعد جب میں مسند تدریس کے اوپر آ کر بیٹھا، میرے پہلے اور پڑھانے میں مجھے زمین و آسمان کا فرق نظر آیا۔ پہلے عشق کے بغیر تفسیر پڑھاتا تھا، اب میں اللہ کی محبت میں پڑھاتا ہوں۔ پہلے اللہ کے نبی کا عشق وہ نہیں تھا، حدیث پڑھا رہا تھا، اب اللہ کے نبی کے عشق میں ڈوب کر پڑھاتا ہوں کہ مجھے پہلے اور بعد کے پڑھانے کے اندر زمین آسمان کا فرق نظر آیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت فرما رہے۔ تو اس لیے ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی سے بن جائے اور ہماری زندگی سے اللہ کی نافرمانی دور ہو جائے۔ کب ہوگی؟ جب ہم روح کی اصل جو خوراک ہے وہ ذکر اللہ سے پوری خوراک عطا کریں۔ جب کسی چیز کو پوری خوراک ملتی ہے وہ بیمار نہیں ہوتی، اس سے بیماری کم ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے جسم کو خوراک دینی چھوڑ دیں، 3 دن کے بعد لاغر ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو ہماری روح چونکہ گناہوں سے ملوث ہو چکی ہے، اس لیے حرام کی طرف جاتی ہے، اس لیے گانا سننے کی طرف، گانے سننے سے کہتے ہیں سکون ملتا ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم گانا سنتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، فلم دیکھتے ہیں ہمیں نیند ہی نہیں آتی، ٹی وی چل رہا ہے ہمیں نیند نہیں آتی، ساری رات فیس بک کے اوپر بیٹھے رہے ہمیں نیند نہیں آتی۔ نوجوان رات کو 2 بجے سوتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور فیس بک استعمال ہو رہی ہے، یوٹیوب استعمال ہو رہی ہے، اسے نیند نہیں آتی، اور ذکر کی مجلس میں 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ ہم اپنی روح کو پاک کریں، کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ پہلا نسخہ یہ ہے، اگر ہم اپنی زندگی سے گناہ نکالنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کا تعلق چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید میں ایک آیت جس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے محبوب، جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیں، اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف لو لگائیے۔ مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے کام سارے عبادت تھے، تبلیغ، جہاد، تعلیم، تزکیہ، سب اللہ کے نبی کی عبادات تھی، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کام ہو رہے تھے۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں تو خلوت میں اپنے رب سے لو لگا لیں۔ تو فرمایا مفسرین نے کہ اس سے ایک نکتہ نکلتا ہے کہ جو لوگ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے نفلی عبادات اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تاکہ اللہ کی ذات عالی سے تعلق بن جائے۔ اور مزید فرمایا مفسرین نے اس خلوت کی برکت سے اللہ اس کے دین کے کام میں ترقیات نصیب فرمائے گا، دوسرے کاموں میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، برکت نصیب فرمائے گا۔ تو جب اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیں، تو پھر ہمیں بھی تو ضرورت ہے۔ ہم سارا دن دنیا کے دندوں میں، ہماری نظر کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، دماغ کا غلط استعمال، پھر ہمیں کیوں ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم ان چیزوں سے اپنی روح کو خراب کر لیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، تاکہ ہماری روح ان گندگیوں سے پاکی حاصل کر کے اس روح کو ہم نیکیوں کے ساتھ ملوث کر دیں، نیکیوں کے ساتھ شامل کر لیں، تاکہ جو گناہ رکاوٹ ہیں اللہ کی ذات عالی میں تعلق بنانے میں وہ نکلیں گے، ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ تو پہلا نسخہ میں نے بیان کیا کہ اگر ہم اپنی زندگی سے گناہ نکالنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف آنا ہوگا۔ ہمارے اکابرین کی زندگی اٹھاؤ، وہ خلوت میں بیٹھ کر کس قدر اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء
حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، اور حضرت انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر، روزانہ 40,000 مرتبہ اللہ اللہ کہا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے، انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے نام کی برکات کیا ہے، اللہ کے نام کی تاثیر کیا ہے۔ ہمارے جماعت کے احباب جب گشت کے لیے نکلتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ خاص طور پہ ایک آدمی کو ذکر کے اوپر بٹھا کے جاتے ہیں۔ کیوں اٹھاتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ سے تعلق قائم کرے گا، اور جب اس کا رابطہ اللہ کی ذات عالی سے ہوگا، اللہ اس کی تعلق کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے گا، اور اس کا اثر گشت کے اوپر ہوگا، اور لوگ ہدایت کے اوپر آئیں گے، لوگ بات توجہ سے سنیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر کے اثرات ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ان کے حالات زندگی میں لکھا، جب کسی اجتماع سے آتے تھے حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں 3 دن گزارتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، پھر دیکھیے اللہ پاک آپ کو آپ کی زندگی میں کتنا سکون اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جب حاضری ہوگی دوسرا نسخہ بھی بیان کریں گے جس سے ہماری زندگی سے گناہ نکل جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے۔ 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ پچھلی بار حاضری کے موقع پہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے تعلق کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب تک ہماری زندگیوں سے گناہ نہیں نکل جاتے، اللہ کی نافرمانی ہماری زندگی سے دور نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہمیں اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعلق اور قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب زندگیوں سے گناہ کیسے نکل جائیں، ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پہ آ جائیں، ہمارا نفس گناہوں سے پاک ہو جائے، ہمارا نفس گناہوں سے پاک ہو جائے، جس کا مطالبہ قرآن مجید نے ہم سے فرمایا ہے، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو